بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، نسوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا ٹانگوں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں اور پٹھوں کے کھنچاؤ کا سامنا ہے، یا پھر جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتے رہتے ہیں، اعصابی کمزوری اور بلا وجہ کی تھکان، سستی اور کم ہمتی میں مبتلا رہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا مکمل علاج بتانے والے ہیں۔ کچھ بہت ہی آسان اور اثردار گھریلو نسخے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کا استعمال کر کے آپ ان تمام مسائل پر مکمل طور پہ قابو پا سکتے ہیں۔ آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہوگا کہ رات کو ایک ہی کروٹ پر دیر تک لیٹے رہنے سے یا دن کے وقت بھی اکثر ایک ہی ٹانگ پر دباؤ ڈال کر بیٹھے رہنے سے یا پھر ایک ہی پوزیشن پر زیادہ وقت کھڑے رہنے سے جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہاتھوں پیروں میں یہ شکایت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھوں پیروں میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی جھنجھناہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو پٹھوں میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے اور اسی کی وجہ سے درد بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب آپ ایک ہی پوزیشن پر لیٹے ہوں یا بیٹھے کام کر رہے ہوں جس سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ دب رہا ہو، کوئی نس دب رہی ہو، تو اس حصے میں بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی ہے، جس کی وجہ سے بدن کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر جب آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دیتے ہیں تو دوران خون وہاں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی نس دب جائے یا نسوں میں تنگی اور بلاکیج پیدا ہونے لگے، خون میں کلاٹس بننے لگتے ہیں یا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہاتھوں پیروں میں سن ہونے کا مسئلہ جب مستقل رہنے لگتا ہے، ایسے میں نسوں کی کمزوری یا نسوں میں بلاکیج کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور نسوں میں سوجن یا ورم کے باعث ٹانگوں پنڈلیوں میں اکثر درد رہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور دوران خون بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پٹھوں کے کھنچاؤ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں خون کی شدید کمی واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جسم کے کچھ حصوں تک خون نہیں پہنچ پاتا ہے، خاص طور پہ ہاتھ اور پیر، کیونکہ جسم کے آخری کنارے ہیں، تو جب دل خون کو پمپ کرتا ہے تو خون کی شدید کمی کی صورت میں جسم کے ان آخری کناروں تک خون اچھے طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، ان میں درد اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، ٹانگوں اور پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اور پٹھوں کے کھنچاؤ یا نسوں کی کمزوری اور درد جیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، دو چار قدم چلنے سے ہی سانس پھولنے لگتی ہے، اور ٹانگوں میں شدید کمزوری اور ضعف کا احساس ہوتا ہے۔ چہرے اور جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے اور وقت سے پہلے ہی چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، کام کاج کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا اور بلا وجہ کی تھکن کا احساس ہر وقت رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنا بلڈ لیول چیک کروانا چاہیے۔ اگر خون کی شدید کمی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ خون لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انار کا جوس یا گاجر کا جوس روزانہ پئیں۔ انگور کا موسم ہو تو انگور خوب کھائیں۔ 21 دانے کشمش رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اس پانی کو پئیں۔ اسی طرح آپ 3 عدد خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو کر صبح سویرے اس پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ دونوں ہی لاجواب فوائد رکھتی ہیں، پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتی ہیں اور پٹھوں کے کھنچاؤ یا ٹانگوں پنڈلیوں میں درد اور نسوں کی کمزوری کا شافی علاج ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نس کے دب جانے کے باعث یا نسوں کی تنگی اور بلاکیج کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں خلل واقع ہو جائے اور اسی وجہ سے ہاتھوں پیروں میں سن پن، نسوں میں کمزوری یا جوڑوں میں، ٹانگوں میں اور کمر میں درد کی شکایت ہے، نسیں سوج جاتی ہیں، تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ پینے کے لیے ہمیشہ تازہ پانی استعمال کریں، بلکہ ہو سکے تو وارم واٹر کا استعمال
استعمال کریں۔ ساتھ ہی آپ دیسی اجوائن، سفید زیرہ اور سونٹھ یعنی خشک ادرک تینوں ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور اس میں سے 2 گرام کی مقدار میں صبح شام کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ یہ آپ کو برے کولیسٹرول سے نجات دلائے گا، نسوں کو کشادہ کر کے تنگی اور بلاکیج کو دور کرے گا، پٹھوں کے کھنچاؤ اور ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے جوڑوں کے درد، گھٹنوں اور ٹانگوں کے درد میں بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوگا۔ ویسے اگر آپ کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی دیسی اجوائن کا استعمال کر لیا کریں تو یہ بھی آپ کو ان تمام مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ بعض دفعہ گردوں کے انفیکشن کے باعث یا پھر گردوں میں زہریلے مادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، خاص طور پہ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو، جیسا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں پیشاب کم کرنے والی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد ان کا بلڈ پریشر بھی تیز ہونے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ اور جوڑوں کے درد ہونے لگتے ہیں اور ٹانگوں کی نسیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ دوران خون جسم کے اوپر کے حصوں کی طرف یعنی دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور پیروں کی طرف کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سن پن، نسوں کی کمزوری اور ٹانگوں کا ٹھنڈا رہنا ایسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت اگر پیشاب آور غذاؤں کا استعمال کیا جائے جس سے پیشاب 2-4 بار کھل کر آ جائے تو گردے ڈیٹاکس ہوتے ہیں اور فاضل مادے پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے ہمراہ کھیرے کو سلاد کے طور پہ ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح مولی کو کھانے کے ہمراہ سلاد کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی پیشاب کھل کر آتا ہے اور گردے اندر سے پوری طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ سبزیوں میں سے توری اور کدو کا استعمال کرنا اس سلسلے میں کافی حد تک مفید ثابت ہوتا ہے۔ خربوزے کا موسم ہو تو خربوزہ ضرور کھائیں، یہ گردوں کو صاف کرنے کے لیے بہت عمدہ فوائد رکھتا ہے۔ اسی طرح تربوز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک برتن میں 2 کپ پانی ڈالیں اور اس میں 1 چمچ مغز خربوزہ یعنی خربوزہ کے بیجوں کا مغز، 1 چمچ سونف اور 1 چمچ ہی سفید زیرہ ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ کے قریب رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کریں اور کوزہ مصری سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ صبح شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، گردے خوب اچھی طرح سے صاف ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کو نارملائز رکھنے میں مدد کرتا ہے اور ان علامات کی وجہ سے ہونے والی نسوں کی کمزوری، ٹانگوں کا درد، یورک ایسڈ کی زیادتی اور پاؤں کا سن ہونا ایسے مسائل سے نجات مل جاتی ہے۔ البتہ شوگر کے مریضوں کو اس نسخے میں کوزہ مصری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کچھ ضروری نیوٹرنٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے بدن میں شدید کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، خاص طور پہ اگر پٹھے اور اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ آئرن، کیلشیم، وٹامن B12 اور پوٹاشیم کی کمی کے باعث اگر اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تمام شکایات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں اور دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ پٹھوں میں کہیں نہ کہیں درد اور کھنچاؤ محسوس ہوتا رہتا ہے، خاص طور پہ ٹانگوں، پنڈلیوں اور کمر کے پٹھوں میں اکثر درد رہتے ہیں۔ تو اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 عدد کھجور کی گٹھلی دور کر کے اس میں خالص گائے کا مکھن بھر کر صبح ناشتے میں دودھ کے ہمراہ کھا لیا کریں۔ اعصابی کمزوری اور اس سے پیدا ہونے والے عوارضات کا بہت ہی زبردست علاج ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، آپ کو ہاتھوں پیروں پر مالش ضرور کرنی چاہیے۔ پرانے وقتوں کے لوگ دیسی غذاؤں کے کھانے کے ساتھ ساتھ مالش کا بھی خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جس سے ان کے اعصاب اور پٹھے آخری عمر تک مضبوط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ بھی ہاتھوں، پیروں اور ٹانگوں کی مالش ضرور کریں۔ اس کے لیے اگر دیسی گھی مل جائے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں، پیروں اور ٹانگوں پر 10 سے 15 منٹ کے لیے مالش کیا کریں۔ دیسی گھی نہ مل سکے تو روغن کنجد یعنی تلوں کے تیل سے یا زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ ایسا کچھ دن متواتر کرنے سے دوران خون بہتر ہوگا، نسوں اور پٹھوں
کو تقویت ملے گی، سونپن اور ہاتھوں پیروں کا سرد رہنا ٹھیک ہو جائے گا، سوجن اور درد سے نجات دلانے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔